اس بحث میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت توصیعات دی ہیں دلائل شرعیہ کی بنیاد پہ، اور جو توصیعات اور گنجائشیں اور تخفیفات فرمائی ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ حجج شرعیہ کی بنیاد پر، ان کی مثالیں گزری۔ پھر فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ ایک طویل تجربہ رہا ہے باب قضاء اور باب وقف میں، تو اس لیے ان کے جو فیصلے ہیں اور ان کا جو موقف ہے وہ مفتہ بھی قرار پاتا ہے ان دو باب میں۔ تو وہ بیان فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تخفیفات دیکھ لیجئے۔ انہی میں فرمایا کہ امام ابو یوسف نے جو مسائل بیان کیے، فرماتے ہیں ووقف المشاع، یعنی اس سے پہلے فرمایا وصحح الوقف علی النفس وعلی جہت تنقطع، کہ وقف کو امام ابو یوسف نے علی النفس، خود اپنے اوپر، اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ فرق یہی پڑے گا کہ پھر خود بھی نہیں بیچ سکتے، اور ایسی جہت پر وقف کرنا کہ جو جہت آخر کار جا کر کے منقطع ہو جائے، یہ بھی وقف صحیح ہے۔ ورنہ اصل مذہب یہ ہے کہ ایسی جہت پر وقف کرنا درست ہوتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے مساکین پر کہہ دیں مساکین پر وقف ہے ہماری فلاں پراپرٹی، کہ اس کی آمدنی سے مساکین اور غریبوں کی مدد کی جائے، قیامت تک مساکین رہیں گے۔ مسجد پہ وقف کرنا، قبرستان پہ وقف کرنا، اب کسی انسان پہ وقف کریں اور وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایسی جہت پہ وقف کرنا جو کہ انجام کار ختم ہو جائے، وہ امام صاحب کے نزدیک درست نہیں ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک درست ہے، انہوں نے درست قرار دیا۔ اور پھر اس پہ بحث آتی ہے کہ وہ جہت جب ختم ہو جائے گی تو اب وقف کا مصرف ہوگا کیا؟ آگے چلیے، فرماتے ہیں ووقف المشاع، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مشاع کا وقف بھی جائز قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ مشاع کا وقف یعنی ایسی پراپرٹی جس میں چند لوگ شریک ہیں اور کسی کا حصہ ممتاز نہیں ہے ایک دوسرے سے، ہر حصے میں سب شریک، یا کم سے کم 2 شریک، تو ایسی پراپرٹی کو وقف کرنا امام ابو یوسف نے درست قرار دیا۔ اور فرماتے ہیں ولم یشترط التسلیم الی المتولی، امام ابو یوسف نے متولی کے حوالے کرنے کی شرط نہیں قرار دی۔ بندے نے کوئی پراپرٹی وقف کی، بس کر دی، ہو گیا، وہ جائیداد وقف ہو گئی، یہ نہیں کہ کوئی متولی بنا کر کے اس کے حوالے کریں گے تب وقف ہو، بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو وقف کرتا ہے وہ خود ہی متولی ہوتا ہے اور وہ خود کسی کو متولی بنا سکتا ہے، تو تسلیم المتولی شرط نہیں ہے امام ابو یوسف کے نزدیک۔ ولا حکم القاضی، وقف کے نفاذ کے لیے قاضی کے فیصلے اور حکم کی ضرورت نہیں ہے، واقف نے وقف کر دیا، اسی پر وقف ہو گیا۔ فرماتے ہیں وجوز استبدالہ عند الحاجۃ الیہ بلا شرط، یہ ساری مثالیں تخفیفات اور آسانیوں کی ہیں۔ اگر شرطیں لگاتے جائیں گے تو چیز مشکل ہوتی جاتی ہے، اور کوئی شرط کم کرتے ہیں تو معاملہ آسان ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے اتنی شرطیں کم کر دی ہیں تو وقف کرنا آسان ہو گیا نا، اس میں بڑی آسانیاں ہو گئیں۔ دیکھ لیجیے آگے اور مثال، فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے وقف کی جو جائیداد ہے ضرورت پڑے تو اس کا استبدال جائز قرار دیا، اگرچہ واقف نے شرط نہ کی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا کہ لا یجوز تغییر الوقف، وقف کے مسائل میں فتاویٰ میں آپ بہت مشہور یہ جملہ دیکھیں گے کہ وقف کی جائیداد کی تغییر جائز نہیں ہے۔ مدرسے پہ وقف کیا کسی نے تو اسے مسجد نہیں بنا سکتے،
مسجد پر وقف کیا تو مدرسہ نہیں بنا سکتے، قبرستان پہ وقف کیا تو مدرسہ نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے جی، بلکہ ایک مسجد پر وقف کیا تو دوسری مسجد پر نہیں دے سکتے. تو تغییر وقف بالکل جائز نہیں ہے، تو استبدال بھی جائز نہیں ہے. استبدال کا مطلب یہ کہ ایک زمین مسجد کے لیے وقف کی اور اب ظاہر ہو گیا کہ جو ہے وہ اس زمین کے بجائے دوسری زمین بغل والی جو ہے وہ بہتر تھی اور اس کو بدل لیا جائے اس سے. وہ جو زمین ہے وہ ہماری یہ زمین لے لے جو ہم نے وقف کیے اور اپنی والی وہ دے دے تو وہ زیادہ مفید ہوگی. استبدال، ایک پراپرٹی اور جائیداد کے بدلے میں دوسری پراپرٹی اور جائیداد لینا، تو یہ استبدال جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف نے اسے جائز قرار دیا کہ اگر اس میں منفعت ہے اور مصلحت ہے تو اسے جائز قرار دینا چاہیے، یہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے فقہ حنفی میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر شرط کر دے واقف تو پھر کر سکتے ہیں، اگر واقف نے شرط نہ کی ہو تو پھر نہیں کر سکتے. یعنی زید نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی اور کہہ دیا کہ اگر اس شرط کے ساتھ میں وقف کرتا ہوں کہ اگر مسجد والے یا میں ضرورت سمجھوں اور مصلحت سمجھوں تو ہم اس پراپرٹی کے سے کوئی دوسری پراپرٹی بدل سکتے ہیں. تو کتاب نظر نہیں آ رہی جی کتاب نظر نہیں آ رہی ہے جی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، باقی سب کو نظر آ رہی ہے، آپ کا شاید نیٹ ورک سلو. جی جی حضور نظر آ رہی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ضرورت ہو تو بلا شرط بھی استبدال کر سکتے ہیں. بلا شرط کا معنی واقف نے شرط نہیں قرار دیا. آپ اصل مذہب سمجھ چکے ہوں گے کہ وقف کرنا یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چیز بندے کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، کسی اور کی ملکیت میں نہیں رہتی، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی درست نہیں، کوئی استبدال درست نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے وقف کے باب میں یہ بھی بات بہت ہی واضح طور پہ اہل علم جانتے ہیں کہ شرط واقف منزل نص میں ہے، شرط واقف منزل نص میں ہے. یعنی جیسے نصوص شرعیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، اسی طرح سے جو بندہ اپنی کوئی جائیداد کسی پر وقف کرے تو ساتھ میں جو لفظ وہ بولے گا وہ بالکل نص کے درجے میں ہے. کوئی قاضی، کوئی سلطان، کوئی مفتی اس کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر وہ شرط لگائے تو شرط معتبر ہے، جس پر وقف کرے گا وہ معتبر ہے. اولاد ذکور کہہ دیا، ذکور وہی معتبر ہے، اناث کو نہیں. یعنی جو وہ کہہ دے گا اسی پر وہ منزل نصب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ شرط قرار دے دے تب تو استبدال درست ہے، اور شرط اگر قرار نہ دے تو پھر جو ہے نا استبدال نہیں کر سکتے وقفی پراپرٹی کا. لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک دیکھیے ایک آسانی، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بلا شرط بھی استبدال کر سکتے ہیں. ایک جائیداد موقوفہ کو دوسری جائیداد سے بدل سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، بلا شرط. واقف نے شرط نہ کی، اس کو جو ہے نا بلا مشروط وقف کر دیا غیر مشروط طور پہ، تب بھی استبدال درست ہے. یہ آسانی ہے امام ابو یوسف کے نزدیک. وَجَوَّزَهُ مَعَ شَرْطٍ، اور یہ شرط کے ساتھ انہوں نے جائز قرار دیا. یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ امام ابو یوسف نے اگر کوئی بندہ استبدال کی شرط قرار دے، اس کا ذکر کر دے کہ اگر ضرورت ہے یا اس شرط پہ میں وقف کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس کو بدل کر کے اپنا پراپرٹی یا دوسری پراپرٹی دے دوں گا. تو یہ جو آسانیاں رکھی گئی ہیں امام ابو یوسف کے موقف میں، وہ فرمایا کیوں؟ ترغیباً فی الوقف و تیسیراً علی المسلمین. وقف میں ترغیب کے لیے اور مسلمانوں پر آسانی کے لیے. مثال کے طور پر وقف کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ جو بندے نے وقف کر دیا وہ پراپرٹی نکل گئی اور اب کبھی واپس نہیں آنے کی، اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے.
استبدال بھی نہیں کر سکتا، تو اب لوگ وقف کرنے میں ڈریں گے نا، سوچیں گے کہ جو میری جائیداد نکلی اب میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو امام ابو یوسف نے اس میں اتنی گنجائش رکھی کہ اگر جو ہے نا ضرورت پڑے تو اگرچہ شرط نہ کی ہو استبدال کر سکتے ہیں. اب واقف کو امید ہو گئی کہ چلو ضرورت پڑے گی تو ہم وقت اس بات جائیداد کو بدل کے دوسری جائیداد دے سکتے ہیں یا اس کو کسی اور جائیداد سے بدل سکتے ہیں. تو وقف میں جو ہے وہ رغبت دلانے کے لیے، اور مسلمانوں پر بھی آسانی ہے کہ جس پراپرٹی کو مسلمانوں پر یا مسجد میں یا مدرسے کے لیے یا قبرستان کے لیے وقف کیا، اور اب وہ جائیداد وہ زمین کام کی نہیں رہ گئی جی، یا اس سے زیادہ فائدہ کسی اور جائیداد میں ہو سکتا ہے، تو آسانی ہو جائے گی نا کہ اجازت دی جائے کہ وقت بدل دیں. فرمایا فقط بانا بہذا ان هذه القاعدة يرجع الیها غالب ابواب الفقہ. ان مثالوں کے اس سلسلے سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ یہ جو قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، ابواب غالب ابواب فقہ اسی کی طرف راجع ہیں. فقہ کے اکثر ابواب اسی قاعدے کی طرف راجع ہیں کہ جتنے مسائل ہیں آپ دیکھ لیجئے، اگر مشکل نہیں ہوتی تو حکم دیا جاتا ہے، اور اگر دشواری آ جاتی ہے تو اس میں آسانی دی جاتی ہے. فقہ کے تمام بول پہ رہے اس قاعدے کا غلبہ آپ کو ملے گا. جی فرمائیے. حضرت فتویٰ اسی قول پہ رہے گا، امام ابو یوسف کے قول پہ. وقف کے معاملے میں جی فتاوی وقت کے مسائل. ہاں دیکھیے یہ تو بات ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ باب شہادات اور باب قضا میں امام ابو یوسف کا جو موقف ہے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. جی عام طور پر یہی ہے، لیکن ہر مسئلے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جب تک کہ ہم کوئی فتویٰ دیکھ نہ لیں. یہ جواز استبدال کی جو بات ہے یہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں فتاوی رضویہ شریف میں اس پر شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے کہ اگر وہ واقف نے شرط کی ہو، اس کو بیان کیا ہو تو بدل سکتے ہیں، ورنہ بدل نہیں سکتے جب تک کہ حاجت شدیدہ نہ ہو جائے، یعنی ایسی صورت حال نہ پیدا ہو جائے کہ پوری کی پوری پراپرٹی جو ہے بالکل بیکار اور ویران ہوتی ہو. اس لیے میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہاں نہیں کہہ سکتا جی. اور فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، استبدال نہیں ہو سکتا بلا شرط. تو حضرت اگر ایسی پراپرٹی ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ 100 گج کا یا 150 گج کا پلاٹ ہمارا قبرستان کے لیے کسی نے دیا تھا، اب وہ ایسی جگہ میں ہے کہ چاروں طرف سے گر گیا، تو اسے بیچ کر ہم دوسرے میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ استفتاء کر لیجئے. جی میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ جب میں درس مکمل کر لوں تو آپ حضرات جی سوال کریں گے تو ذرا آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی حضرت. اور یہ جو اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے الگ سے پوچھ کر کے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ استفتاء کرنا پڑے گا آپ کو، تو اس میں بتانا پڑے گا ساری صورتحال کی، وقف کرنے والوں نے کیا کچھ کہا تھا اور پریشانیاں کیا ہیں، مجبوریاں کیا ہیں. جب کوئی صورت نہیں ہوتی تو صورت نکلتی ہے. چلیے جی السبب السابع، 7 اسباب بیان فرمائے تھے تخفیف کے، ان میں 6 اسباب کا ذکر گزرا. اب 7واں سبب کیا ہے؟ النقص، کمی. اور اس نقص سے مراد عقل کی کمی ہے یا تمیز کی کمی ہے یا طاقت و قوت کی کمی ہے یا قدرت کی کمی ہے، کہ بندے میں جتنی قدرت ہے اسی کے مطابق حکم دیا جاتا ہے، قدرت کم ہے تو پھر تخفیف ملتی ہے. اسی طرح سے عقل کی کمی ہے، تو اگر عقل ہے تو زیادہ حکم ہوتا ہے، اور عقل کم ہے تو اس میں تخفیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر مجنون، عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، مکلف بالکل کام نہیں کر رہی ہے، سارے احکام اس سے ختم ہو گئے، بندہ مکلف ہی نہیں ہے. اور اگر معتو ہے تو بھی اس بعض مسائل میں اس کو مجنون سے ملغ کر دیتے ہیں، اور نشے میں ہے تو بھی بعض مسائل میں وہ جو ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، بعض مسائل میں نہیں ہوتا.
اور یہ کوئی صورت نہیں ہے، لیکن خلقتاً اور فطرتاً اس کے عقل میں کمی ہے، جیسے کہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے ناقص العقل، تو ان کو پھر آسانی دی جاتی ہے کہ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، جماعت کا میں جانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کسب ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، بہت ساری ذمہ داریوں سے انہیں تخفیف دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 7واں سبب تخفیف کیا ہے؟ نقص، جس سے مراد ہے عقل کی کمی یا قدرت کی کمی یا اہلیت کی کمی۔ فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْمَشَقَّةِ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ، کہ یہ نقص جو ہے، کمی، یہ بھی ایک قسم کی مشقت ہے، تو یہ بھی تخفیف کے مناسب ہے کہ تخفیف ہونی چاہیے۔ جب کسی کے اندر کمال ہو تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے، کسی کے اندر نقص ہے تو اس کی ذمہ داری کم ہونی چاہیے۔ مثالیں دیکھیے، فرماتے فَمِن ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، اسی سے ہے کہ بچے اور مجنون کو مکلف نہ کرنا۔ شرع نے بچوں کو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں قرار دیا، مجنون کو شرع نے مرفوع القلم قرار دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی ان پر فرض نہیں ہے، یہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجنون تو ہے ہی وہ جس کی عقل بالکل چلی گئی ہو، اور سبھی کی ابھی وہ پرورش پا رہا ہے بچہ، اور دھیرے دھیرے اس کی تمیز، پھر اس کے بعد عقل آئے گی۔ تو ان دونوں کو دیکھیے کتنی آسانی دی ہے شریعت نے، بچوں کو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا۔ فَفَوَّضَ أَمْرَ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الْوَلِيِّ، تو شریعت نے ان دونوں کے مالوں کا معاملہ ولی کے حوالے کر دیا۔ مجنون ہو یا بچہ ہو، اپنے مال میں بھی یہ تصرف نہیں کر سکتے، یہ محجور مانے جاتے ہیں، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ لہذا جو صاحب نظر، صاحب بصیرت اگر دور کا ہے تو یہ، ورنہ ولی اقرب جو مجنون اور معتو نہ ہو، تو ولی ذمہ دار ہوتے ہیں مجنون اور بچے کے مال میں تصرف کے معاملے میں۔ اسی طرح سے جو ہے وَتَرْبِيَّتَهُ وَحَضَانَتَهُ إِلَى النِّسَاءِ، مالی معاملات جو ہے نا وہ ولی کے حوالے کر دیے گئے، اور ان بچوں کی تربیت اور پرورش کا معاملہ عورتوں کے حوالے کر دیے کہ ماں جو ہے وہ تربیت کریں گی، ماں اگر نہیں ہے تو پھر خالہ کو دیا رسول کریم علیہ السلام نے، بچے کی تربیت خالہ کریں گی۔ اس طرح سے ایک پوری ترتیب ہے۔ تو مردوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ چچا جو ہے وہ تربیت کریں گے، بھائی تربیت کریں گے، کیونکہ تربیت میں شفقت چاہیے ہوتی ہے، نرمی اور ملاطفت چاہیے ہوتا ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور مردوں میں ملاطفت اور شفقت کم ہوتی ہے، رحم اور ٹائم ان کا کم ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے شریعت نے بچوں کی تربیت اور حضانت کا معاملہ عورتوں کے حوالے کیا، رحمتاً علیہ، یہ شفقت اور رحمت کس پہ ہے؟ اس بچے پر ہے۔ وَلَمْ يُجْبِرْهُنَّ عَلَى الْحَضَانَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے حوالے تو کر دیا، لیکن عورتوں کو اس پر مجبور نہیں کیا کہ ہر حال میں تم کو ان کی تربیت اور ان کی پرورش کرنی ہے۔ یہ کیوں ان کو مجبور نہیں کیا؟ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر آسانی رہے۔ مجبور کر دیں گے کہ ہر حال میں ماں کو ہی تربیت اور پرورش کرنی ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ کوئی چیز اپنے اختیار سے کرنا آسان ہوتا ہے، اور مجبور کر کے اس سے کرانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاءِ بِكَثِيرٍ مِّمَّا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ، یہ بھی مثال دیکھیے، یہ بھی مثال ہے کہ نقص کی بنیاد پر تخفیف دی جاتی ہے۔ دیکھیے خواتین چونکہ ان کو ناقص العقل قرار دیا شریعت نے، فرماتے ہیں کہ وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاءِ بِكَثِيرٍ، بہت سارے ایسے احکام جو کہ رجال پر واجب ہیں، عورتوں کو شریعت نے ان کا مکلف نہیں قرار دیا۔ مردوں کو وہ کام کرنے پڑیں گے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے، وہ عورتیں آزاد ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا جماعت میں حاضری مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے آسان رخصت ہے۔ جمعہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں۔ جہاد مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں۔
یعنی جب کہ نفیر عام نہ ہو. جب نفیر عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بچہ بوڑھے مرد عورت سب پر جو ہے نا سب کو جانا پڑتا ہے. تو عموماً جہاد میں صرف جو ہے نا مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے. اب یہی جہاد کی ذمہ داری دیکھ لیجئے کہ جن کو جانا ضروری ہو جائے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جن کو تخفیف دی جائے کہ کوئی بات نہیں آپ نہیں جاؤ تو ان کو بہت آسانی ان کے لیے. اسی طرح سے مثال دیکھ لیجئے جزیہ، یہ مردوں کو دینا ہے، اس کا بھی حکم عورتوں پر نہیں ہے. اور بتحمل العقل علی قول، ایک قول پر تحمل عقل. تحمل عقل سے مراد، یہ عقل سے مراد دیت ہے. دیت کو بھی عقل کہتے ہیں، عاقلہ کہتی ہیں جو لوگ، جو اسبات جن کے اوپر دیت ہوتی ہے. اور عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل کا معنی ہوتا عقل یعقل، عقلت البعیر، میں نے اونٹ کو جو ہے نا روک لیا، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر کے، پاؤں میں رسی باندھ کر کے اس کو روک. عقل جو ہے وہ غلط کاموں سے روکتی ہے. عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا. جو مجنون ہے، پاگل ہے، بچہ ہے، بیوقوف ہے، وہ آگ میں کود جائے اور غلط چیزوں میں ہاتھ پہ لگا دے، مضر کو مفید سے تمیز نہ کر سکے، تو وہ تو کسی چیز سے نہیں رکے گا. لیکن جس کے پاس عقل ہوگی وہ بری چیزوں سے اس کی عقل اسے روکے گی. عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں. تو دیت کو بھی عقل کہتے ہیں. دیت کو بھی عقل کہتے ہیں کہ بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اگر عمدن قتل کیا تھا تو پھر اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، اور خطأن ہے یا شبہ عمد ہے وغیرہ جو صورتیں، کئی ایک صورتوں میں قصاص تو نہیں ہے بلکہ دیت ہے. تو دیت دینا بہت ضروری اس لیے ہے کہ مال دینا پڑتا ہے. اب وہ مال دینا یہ بھاری پڑتا ہے لوگوں کو، تو پھر آئندہ وہ اس بندے کو قتل کے ارتکاب سے وہ مال روکے گا. تو یہ عقل کس کو دینا ہے؟ یعنی عصبات کو دینا ہے. جو مرد اقارب ہیں ان کو دینا، عصبات جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے. زید نے کسی کو قتل کر دیا تو جو قصاص ہے وہ تو قاتل سے لیا جائے گا، اور دیت کس سے لی جائے گی؟ اس کے اولیاء قاتل سے، جو عصبات ہیں ان سے دیت لی جائے گی. اس کی جان لی جائے گی، اس کو مارا جائے گا قصاص میں، اور دیت اس سے نہیں لی جائے گی. دیت اس سے نہیں لی جائے گی، دیت اس کے عصبات سے لی جائے گی. وہ عصبات کہ جو اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے اقارب ہوتے ہیں، تاکہ وہ مجبور کریں کہ آئندہ یہ کام نہ ہو. اور دنیا کے سارے عصبات کو یہ فکر لاحق ہو کہ ہمارے گھر کے کسی لڑکے نے کوئی غلط کام کر دیا تو کرے گا غلط کام وہ، اور بھرنا ہم کو پڑے گا. اس لیے عقل جو ہے نا وہ دیت کی ذمہ داری اقارب میں عصبات پر جاتی ہے. تو یہ جو دیت کی ذمہ داری جاتی ہے وہ عورتوں پر نہیں جاتی. عورتیں کیسے روکیں گی؟ عورتیں بیچاری ماتحت ہوتی ہیں. کوئی مرد غلط کام کرتا ہے عورتیں نہیں روک پاتی ہیں، لیکن اس گھر کے مرد روک سکتے ہیں. تو اس لیے قاتل کی جو دیت، مقتول کی جو دیت ہے وہ قاتل کے مذکر عصبات پر ہے. جی، وتحمل العقل. تو عورتوں کو تحمل عقل کا بھی مکلف نہیں قرار دیا گیا. تحمل عقل یعنی دیت کو برداشت کرنے کا بھی مکلف نہیں قرار دیا گیا. علی قول، یہ ایک قول پر ہے. بس صحیح ہو خلاف ہو، اور صحیح قول جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ عورتوں کو بھی دینا پڑے گا. یہ اور اب جو ہے نا کتاب الحدود میں اور دیگر کتب میں اس سے متعلق جو کتب ہیں اس میں اس کی تفصیل دیکھنی ہوگی. یہاں بقدر ضرورت مسئلہ میں نے بیان کیا تاکہ یہ قاعدہ واضح ہو جائے. چلیے اور دیکھیے، نقص عقل کی بنیاد پر، نقص تمیز کی بنیاد پر شریعت نے کیا کیا آسانیاں دی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں ان کو کیا کیا آسانیاں ملی، کئی مثالیں گزر گئیں. اور دیکھیے آسانی کہ وَإِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ، فرمایا کہ اسی طرح سے عورتوں کو یہ بھی آسانی دی گئی کہ ریشم کا کپڑا پہننا ان کے لیے مباح ہے، سونے کے زیورات پہننا ان کے لیے مباح ہے. دیکھیے کہ ریشم کا کپڑا پہننے سے اس میں کیا تخفیف ہے، آسانی ہوتی ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، اس سے زینت ہوتی ہے، اس سے شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. تو چلیے کچھ چیزیں
ان کو شریعت نے کم دی، عقل کم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ان کے لیے اضافی چیز مل گئی کہ چلو ریشم وہ زینت زیادہ کر سکتی ہیں، مردوں کو زینت جائز نہیں ہے، سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں، مردوں کو جائز نہیں ہے، تو کچھ چیزیں کم دی ہیں تو کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں، تو اس سے بھی تو تخفیف ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں مردوں کو بھی ملتی اور عورتوں کو عقل کم ملی اور مردوں کو بھی زیور مل گئے، تو پھر یہ تخفیف کیسے ہوئی کہ وہاں وہ کمی ملی تو یہاں پہ تلافی کر دی گئی۔ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے تخفیف کی توسیع کی جا سکتی ہے، یا پھر تخفیف کی توسیع یوں کی جا سکتی ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا یہ بہت اچھا آرام لگتا، آرام دہ ہے، تو یہ تخفیف ہو گئی جی۔ اور چلیے فرماتے ہیں وعدم تکلیف الارقاء بکثیر مما وجب علی الاحرار لکونہ علی النصف من الحر فی الحدود والعدت مما سیاتی فی احکام العبید۔ ارقاء جمع رقیق، اسی طرح سے غلاموں کو بہت سارے وہ احکام جو احرار پر واجب ہیں ان سے مکلف نہ قرار دیا۔ غلام رقیق باندیاں ہیں، غلام ہیں، بہت سارے ایسے احکام جو آزاد پر ہیں، آزاد مردوں اور آزاد عورتوں پر وہ احکام شرعیہ نافذ ہوتے ہیں، لیکن باندیوں پر نہیں ہیں، وہ غلاموں پر نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی چیزیں ایسی ہیں، قربانی کی مثال ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان کی، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزہ اور حج، روزہ اور نماز، اس کے لیے تو آزاد ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آزاد ہونا شرط ہے، آزاد ہوں گے تو یہ حکم ہوگا، آزاد نہیں ہے تو یہ حکم نہیں ہے۔ تو جہاد ہے مثال کے طور پر، اسی طرح سے حدود کے سارے احکام، اگر یہ کچھ ایسے ہیں جو بالکل معاف ہیں، غلاموں اور باندیوں سے بالکل ساقط ہیں، اور کچھ وہ ہے جو غلاموں اور باندیوں پر آدھے ہیں، جیسے زنا کے بارے میں ہے کہ اگر آزاد بندہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے اگر غیر محسن ہے تو، اور غلام ہے تو نصف یعنی 50 کوڑے۔ اسی طرح اگر آزاد مرد جو ہے یا عورت جو کہ محسن یا محسنہ ہو، وہ اگر ارتکاب زنا کر جائیں تو سنسار کیا جائے کہ مر جائیں، وہ اتنے پتھر سے مارا جائے کہ مر جائیں، لیکن وہی اگر غلام اور باندی ہے تو چونکہ رجم کا کچھ نصف نہیں ہوتا، اس لیے وہی 100 کوڑوں کا 50۔ اسی طرح سے عدت میں کہ جس میں جتنی عدت، جہاں پہ 4 مہینے 10 دن ہے وہاں پہ اس کی آدھی ہے، تو جو بھی عدت آزاد عورتوں کی ہے باندیوں کی عدت اس سے آدھی ہے جی۔ مما سیاتی فی احکام العبید، جو احکام آپ کو غلامی کے بیان میں اور اس کے احکام میں جو احکام آئیں گے ان میں اس کو نصف قرار دے دیا گیا ہے حر سے۔ چلیے یہ ساری مثالیں گزر گئیں، ہو گئیں۔ فرماتے وہذہ فوائد مہمہ نختم بها الکلام علی هذه القاعدہ۔ اب ہم کچھ اہم فوائد بیان کرتے ہیں کہ جن پر اس قاعدے پر کلام کو ہم ختم کریں گے۔ یہ جو قاعدہ ہے المشقت و تجلیب التیسیر، اس کے اختتام میں ہم چند فوائد بیان کرتے ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑے اہم نکات ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں اور انہی فوائد پر ہم چوتھا قاعدہ ختم کریں گے۔ چلیے پہلا فائدہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے الفائدۃ الاولی المشاق علی قسمین، مشقۃ لا تنفک عنها العبادۃ غالبا كمشقۃ البرد في الوضوء والغسل ومشقۃ الصوم في شدۃ الحر وطول النہار۔ مشقت، اس کی جمع مشاق، مشقتوں کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہی ہے المشقت و تجلیب التیسیر، تو مشقت کی جب بات کرتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ قاعدہ بہت اہم ہے کہ دشواری جب ہوتی ہے تو آسانی لائی جاتی ہے، تو کس دشواری کا معاملہ ہے، کیسی مشقت، کیسی پریشانی، کیسا عسر۔ فرماتے ہیں کہ مشقتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ مشقت جس سے غالباً
عبادتیں خالی نہیں ہوتی ہیں، ہر عبادت میں تقریباً شاید باید کوئی عبادت اس سے خالی ہو، کچھ تو محنت پڑے گی نا، کچھ تو دقت آئے گی نا، خود بخود عبادت تو نہیں ہو جائے گی۔ تو ایسی مشقت جس سے عبادتیں خالی نہیں ہوتی غالباً، جیسے وضو میں ٹھنڈک کی مشقت، غسل میں ٹھنڈک کی مشقت۔ اب بتائیے سردی میں آپ کو وضو کرنا تو پڑے گا نا، وضو تو فرض ہے، اور سرد پانی میں ٹھنڈے پانی میں سردی لگے گی، تھوڑی اذیت ہوگی، مگر وہ وضو معاف نہیں ہے۔ آپ جائیے وضو کریے، وضو ٹوٹا آپ وضو کریے، دسمبر جنوری میں وضو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح سے اگر جنابت ہے یا انقطاع حیض و نفاس ہے، غسل کا حکم ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے کہ سردی کے موسم میں غسل معاف ہے، یہ مشقت ہے اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، حکم ہے۔ یوں ہی فرماتے ہیں کہ ومشقت الصوم فی شدت الحر وطول النہار، روزے کی مشقت دیکھ لیجئے، جب کہ گرمی زیادہ ہو اور دن بڑے ہوں۔ ابھی جو آج کل رمضان پڑھ رہے ہیں کئی سالوں سے، اور چند سالوں تک پڑھتے رہیں گے ایسے ہی، کہ مئی جون جولائی وغیرہ یہ مہینے لمبے ہوتے ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، تو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک بڑے ہو جاتے ہیں، بعض علاقوں میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے طویل ہو جاتے ہیں۔ تو اب لمبا دن کا وقت لمبا ہوگا تو بھوک زیادہ دشوار ہوگی، پیاس زیادہ دشوار ہوگی، گرمی زیادہ پڑے گی، تب بھی بھوک اور پیاس جو ہے میں زیادہ مشقت ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے رمضان کا روزہ معاف ہو جائے گا؟ صوم کی جو مشقت ہے، رمضان کے روزے اس سے خالی نہیں ہیں۔ آپ روزہ رکھیں گے، کھانے پینے کی عادت ہے، بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، اس کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ایسی مشقتیں جس سے عبادتیں خالی نہیں ہوتی، وہ ان مشقتوں کی بنیاد پر تخفیف اور یسر نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اور دیکھیے، اور جیسے کہ مشقت سفر، التی لا انفکاک للحج والجہاد عنہا، سفر کی مشقت کہ جس سے حج اور جہاد خالی نہیں ہو سکتے۔ حج میں جائیں گے کیسے؟ اپنا پورا کے پورا شہر، پورا ملک، پورا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، سارے احباب کو، سارے اسباب و آلات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بالکل نئی تہذیب اور نئے ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ تو مشقت سفر سے حج خالی نہیں ہو سکتا۔ یوں جہاد اپنے گھر میں تھوڑی کرے گا بندہ، باہر جائے گا دشمنوں کی طرف، تو مشقت سفر سے خالی نہیں ہے۔ یوں ہی دیکھ لیجئے مشقت عالم حد و رجم الزنات و قتل الجنات و قتل البغات، جیسے حد نافذ کریں گے، قصاص ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہیں، قذف محسنہ کی سزا 80 کوڑے ہے، یہ سب حدود ہیں۔ تو کیا اگر کوڑے لگائیں گے تو آرام ملے گا؟ مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ جس پر جو ہے حد نافذ کی جائے گی اس کو مشقت، اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ تو حد کی اذیت کی جو مشقت ہے یہ بھی ایک مشقت ہے۔ یوں ہی ورجم الزنات، زانی جو ہیں اس کی جمع زنات، زانی لوگ، زنا کرنے والے، اگر وہ محسن اور محسنہ ہو، ان کو سنگسار کیا جائے تو کیا اس میں مشقت نہیں ہے؟ بالکل مشقت ہے۔ یوں ہی وقتل الجنات فرمایا، جانی یعنی جنایت کرنے والے جو مجرمین ہیں، جو جرم کا ارتکاب کرنے والے، ان کو کبھی کبھی قتل کا حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے، مجرم نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل ہو گیا، تو پھر قصاص ہے، یا فساد فی الارض کیا اس نے، تب بھی قتل ہے، ڈکیتی کیا تب بھی قتل ہے، گھر میں گھس آیا تب بھی قتل ہے، بغاوت کر دی تب بھی قتل ہے، ارتداد کر دیا تب بھی ایک صورت میں قتل ہے۔ بغاوت میں قتل نہیں فرمایا، وقتال البغات، باغیوں سے جنگ کرنا یہاں تک کہ وہ لوگ صلح کی طرف واپس آ جائیں، وقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ تو جنات کو قتل کرنا اور بغات سے قتال کرنا، ان سب میں مشقتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دشواریاں ہیں، لیکن یہ وہ دشواریاں ہیں کہ جو ان احکام کا لازمہ ہیں، یہ احکام ان دشواریوں سے الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان دشواریوں کی بنیاد پر کوئی تخفیف نہیں ہے۔ فلا اثر لها فی اسقاط العبادات فی کل الاوقات، لہٰذا ان دشواریوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا عبادتوں کو ساقط قرار دینے میں تمام اوقات میں۔ کبھی کبھی
تخفیف دی جاتی ہے جب وہ مشقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ورنہ تخفیف نہیں دی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ ایسی مشقتوں کا اسقاط عبادت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اب چند مثالوں سے اعتراض پڑے گا تو دفع دخل مقدر کے طور پر ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ فرمانے دیکھو وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجِنَابَةِ، رہا یہ کہ سخت ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے نا کسی کو جان جانے کا خوف ہونے لگے کہ اگر وہ جنابت کا غسل کرے گا تو کہیں وہ مر نہ جائے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ وضو میں غسل میں ٹھنڈک برداشت کرنی پڑے گی، تو ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ اس اذیت کا، اس مشقت کا کوئی اثر نہیں ہے اسقاط عبادات میں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ جو ہے نا عارض آ گیا سامنے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ بندہ یا بندی اگر یہ شب میں جنابت ہو گئی ان کو اور غسل کرنا پڑے گا، حالت یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی ہے اور بالکل ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کو اندیشہ ہو کہ اگر انہوں نے ٹھنڈے پانی سے پورے بدن کا وہ دھویا، غسل کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جان چلی جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے، یہ سب اندیشہ ہو تو ان کو اجازت ہے تیمم کر لینے کی۔ جنابت والے کو سخت سردی کی بنیاد پر جان جانے یا عضو تلف ہونے یا مرض بڑھ جانے کا اگر اندیشہ ہو جائے تو ان کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ تو اس پر جو ہے نا اعتراض ہوا کہ یہاں کیسے اجازت مل گئی شدت برد کی وجہ سے؟ فرمایا کہ یہ اصل میں وہ عمومی درجے کا خوف نہیں ہے۔ فرماتے فالمراد من الخوف الخوف من الاغتصال على نفسه او على عضو من اعضائه او من حصول مرض۔ خوف سے مراد کون سا خوف ہے؟ یہ وہ خوف ہے کہ غسل کرنے سے جو خوف ہو وہ جان پر بنانے کی خوف ہو، جان جانے کی، یا اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کے تلف ہو جانے کی خوف ہو، یا بیمار ہو جانے کا خوف۔ یہ صرف وہ جو بتا رہے تھے مشقت، جب آدمی سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ٹھنڈی اچھی نہیں لگتی، تو وہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ مشقت اگر جان لیوا بن جائے یا کسی عضو کو تلف کرنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو یہ اب جو ہے نا حد سے آگے بڑھ گئی مشقت، اور یہاں پر تخفیف ملے گی۔ تو جو خوف جو ہے، جس خوف کی بنیاد پر غسل جنابت کی بجائے تیمم کی اجازت ملتی ہے، اس سے مراد جان جانے کا خوف ہے، یا عضو کے تلف ہونے یا بیماری بڑھنے کا، بیمار ہونے کا خوف ہو۔ وَلِذَا اشترط فی البدائع لجوازه من الجنابة ان لا یجد مکانا یأویہ ولا ثوبا یتدفأ به ولا ماء مسخنا ولا حماما۔ فرماتے یہی تو وجہ ہے کہ بدائع الصنائع میں اس میں یہاں پر ایک شرط لگائی گئی ہے، یعنی تیمم کے جواز کے لیے جنابت سے تیمم کے جواز کے لیے یہاں ایک شرط اور ہے، کہ جنابت سے غسل کے بجائے صرف تیمم کر لے، تیمم جائز ہے۔ اگر اسے جان جانے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم کر لے، ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پاس ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا مکان نہیں ہے، کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے کہ نہانے کے بعد فوراً اس کمرے کی پناہ میں آ جائے، نہ کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو گرمی لے لے، لپٹ کر کے اس سے گرمی حاصل کر لے، اور نہ اس کے پاس جو ہے وہ گرم کیا ہوا پانی ہے، اور نہ حمام ہے، تب یہ اجازت ہے۔ سفر کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے، گھر سے باہر ہے تب ہو سکتا ہے کہ کھلے میں اسے نہانا پڑے گا، اور نہانے کے بعد اسے کھلے میں رہنا پڑے گا، اور کپڑے بھی نہیں ہے، وہی کپڑا ہے، کپڑے سے لپٹ کر کے سویٹر ہو، گرم شال ہو، لپٹ کر کے گرمی حاصل نہیں کر سکتا۔ حمام کوئی غسل خانہ بھی نہیں ہے کہ جس میں ہوا نہ آئے اور ٹھنڈا پانی بھی ہو لیکن آدمی نہا لے تو پریشانی زیادہ نہ ہو۔ یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہے
تب جا کر کے یہ مشقت جو ہے نا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تب اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ یہ سب فیسلٹیز ہیں تو اسے اجازت نہیں ہے، بدائے میں یہ شرط ہے۔ چلیے، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَدْثِ الْأَصْغَرِ، اور صحیح مذہب یہ ہے کہ حد سے اصغر کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو خوف ہے، خوف جو ہے ٹھنڈک کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے، یہ غسل جنابت میں ہے۔ یہ حد سے اصغر یعنی اگر وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنا پڑے، اب آپ کہیے گا کہ جان جانے کا خوف ہے، یہ بات نہیں مانیں گے ٹھنڈک سے۔ ٹھنڈک کی بنیاد پر خوف پیدا ہو جائے تو وضو والے غسل والے کیس میں ہے، غسل جنابت میں، اور حد سے اصغر میں جس میں وضو کرنا پڑے تو وضو کی بجائے تیمم کرنے کی اجازت مل جائے کیونکہ سردی زیادہ ہے تو اس کو جان جانے کا خوف ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ غسل میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک سارے آزاد ہونے ہوتے ہیں، ہر جگہ پانی بہانا ہوتا ہے، تو اس میں دماغ، سر پہ پانی بہانا ہے، سر میں دماغ ہے، برین ہے۔ ٹھنڈک اگر اندر چلی گئی اور 3 مرتبہ پانی بہایا، ٹھنڈک اندر چلی گئی تو پھر دماغ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈک اتنی زیادہ پڑ جائے کہ نرو کا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہو جائے اور دماغ کام نہ کرے۔ اسی طرح سے سینے پہ پانی بہانا ہے، کندھوں پہ پانی بہانا ہے، اب اس کے وہیں پہ دل ہے اور گردے ہیں اور پورا اندرونی نظام ہے اور نہ جانے کتنے نظام، ہاں، تنفس کا نظام چل رہا ہے اور خون کے دوران کا نظام چل رہا ہے۔ ٹھنڈک اگر اندر داخل ہو گئی اور خون کی جو گرمی وہ متاثر ہونے لگی، ٹھنڈک اور اندر پہنچ گئی تو نہ جانے کون کون سے اعضاء سن ہو جائیں اور دوران خون متاثر ہو جائے اور پھر جسم کے باقی اعضاء میں خون نہ پہنچے، تو اب اس کی بنیاد پر وہ سارا کے سارا علاقہ جو ہے سن ہو جائے اور شل پڑ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جبکہ یہ برین والا حصہ اور یہ جوف والا حصہ متاثر ہو جائے، تو یہ سب معاملات تو کب ہوتے ہیں؟ یہ تو غسل میں ہوتے ہیں۔ اعضائے وضو میں تو جوارے دھونے ہوتے ہیں نا۔ وضو میں ہاتھ ہے، ہاتھ میں کون سا دل کا ٹکڑا یا اعضائے رئیسہ؟ آپ دیکھ لیجئے، جو بھی اعضائے وضو ہیں وہ اس میں اعضائے رئیسہ نہیں ہے، اس میں برین نہیں ہے، دل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ سب ان کو اسی لیے جوارے کہتے ہیں۔ ہاتھ، ٹھنڈا پانی ہاتھ میں پڑ جائے تو کون سے جان جانے کی اندیشہ ہو جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے حد سے اصغر سے اگر ٹھنڈک کی اذیت محسوس ہوتی ہے تو اس سے اجازت مل جائے آپ کو تیمم کرنے کی، صحیح یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کما فی الخانیہ، جیسا کہ مسئلہ خانیہ میں لکھا ہوا ہے، لعدم اعتبار ذلک الخوف فی اعضاء الوضو، کیونکہ وہ جو بیماری بڑھ جانے، بیمار ہو جانے، ایسے اندیشے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعضاء وضو میں۔ جی، اور یہی ہے وَأَمَّا الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا فَعَلَى مراتب۔ فرمایا تھا کہ مشقتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ مشقت جس سے عبادتیں عام طور پر خالی نہیں ہوتی، ایسی مشقتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی مشقتوں کی بنیاد پر عبادتوں میں اسقاط یا تخفیف نہیں ملے گی، آسانی نہیں ملے گی۔ جی، عبادتوں میں کچھ دقت ہوگی تبھی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے اچھی عبادت وہ ہے احمزھا، جس میں دشواری ہو۔ جناب اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کے نفل پڑھیں گے تو جتنا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نفل پڑھیں گے تو اس کا دونا ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ جی، اب رہی دوسری قسم کی مشقت کہ جو عبادات عام طور پر ان مشقتوں سے خالی ہیں، غالباً عبادات ان سے خالی ہیں، فعلی مراتب، ان کے بھی چند مراتب ہیں۔
چلیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. اب ایسی مشقت کا تذکرہ جو عام طور پر عبادتوں میں مشقت نہیں ہوتی ہے. کسی کو اپنے حالات کی بنیاد پر مشقت ہے تو وہ الگ بات ہے. تو ایسی مشقتوں کی بھی دو قسمیں، فعلا مراتب، اس کے چند مراتب ہیں. فرمایا الاولی مشقت عظیمت فادحۃ، یعنی اس کو دو حصے میں بانٹ سکتے ہیں، مشقت عظیمہ، مشقت خفیفہ. مشقت عظیمہ ایسی بڑی مشقت جو بوجھل کر دے، دشوار کر دے، کام کو مشکل کر دے، ایسی مشقت. جیسے فرماتے ہیں کہ جان جانے کے خوف کی مشقت، یا اطراف یعنی اعضاء کے تلف ہو جانے کے خوف کی مشقت، یا پھر یہ کہ منافع الاعضاء یعنی اعضاء تو تلف نہیں ہوں گے لیکن ان اعضاء کے منافع تلف ہو جائیں گے. ہاتھ شل ہو گیا، اب ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، تو ایسی مشقت، ایسی خوف کا مشقت. فہی موجبۃ للتخفیف، تو ایسی مشقت عظیمہ موجب تخفیف ہے، بندے کو احکام شرعیہ میں تخفیف ملے گی. فرماتے وکذا اذا لم یکن للحج طریق الا من البحر وکان الغالب عدم السلام وکان الغالب عدم السلامتی، کیا ہے، لم یجب، لم یجب، دوسرے نسخے میں لم یجب، لم یجب، لم یجب حضرت. تو یہ دیکھ لیجیے جیسے کہ ایسی مشقت عظیمہ فادحہ، دشوار، جو کام کو دشوار کر دے، ایسی مشقت کا اعتبار ہے اور اس سے تخفیف ملتی ہے. جیسے دیکھ لیجئے کہ اگر حج کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے سمندری راستے کے، اور وہاں پر غالب یہ ہے کہ بندہ سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ سکے گا. عدم سلامتی جو غالب ہے، غلبہ ظن اسی بات کا ہے کہ بندہ سلامتی کے ساتھ جا نہیں سکتا یا سلامتی کے ساتھ واپس آ نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں یہ خطرے طریق کا مسئلہ ہے. امن جو ہے وہ شرائط وجوب ادا ہیں للحج. امن طریق جو ہے وہ شرائط وجوب ادا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ دیگر اسباب اور شرائط پائی جاتی ہیں لیکن راستہ سالم نہیں ہے اور امن نہیں ہے راستے میں، یا کوئی خطرہ ہے، تو اس کے اوپر حج واجب ہی نہیں ہے. دیکھ لیجیے مشقت عظیمہ کا اعتبار ہے نا. الثانیۃ مشقت خفیفہ، دوسری مشقت، دوسرا مرتبہ کیا ہے، جو ادنا درجے کی مشقت، خفیف، ہلکی پھلکی مشقت. اگرچہ عام طور پر عبادتوں میں یہ مشقت پائی نہیں جاتی لیکن یہ ہلکی مشقت ہے. ادنا وجع فی اصبع او ادنا صداع فی الراس او سوء مزاج. جیسے مثال کے طور پر انگلی میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی تکلیف ہو گئی، ایک انگلی میں ہلکی پھلکی تکلیف ہو گئی، ناخن کاٹا آپ نے تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیا، کوئی تکلیف ہلکی پھلکی ہو گئی، تو کیا اس سے جو ہے تخفیف مل جائے گی؟ فرماتے اسی طرح سے سر میں ہلکا پھلکا چکر آ گیا، چکر آنے لگ گیا، یا مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، بدمزاجی کی کیفیت ہے، کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی کھانے میں، تو یہ سب خفیف مانے جاتے ہیں. فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، یہ مشقت وہ ہے، یہ تکلیف وہ ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے تخفیف میں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی. لأن تحصیل مصالح العبادات اولا من دفع مثل هذه المفسدہ، اس لیے کہ عبادات کی مصلحتوں کا حاصل کرنا
یہ اس قسم کے مفسدہ کو دور کرنے سے بڑھ کر ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے مفسدہ اور پریشانیاں اور دشواریاں، ان کو تو انسان ہنستے کھیلتے جو ہے نا گزر جانا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے. ان مفاسد کا اعتبار ہوگا، ہلکی پھلکی تکلیفوں کا اعتبار ہوگا. انسان مرد ہے، طاقتور ہے، قادر ہے، ان کو تو پریشانیوں کا سامنا ہوگا ہی زندگی میں. تو ایسی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی تکلیفوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مقابلے میں جو عبادات کی مصلحتیں ہیں ان کا اعتبار ہوگا. ان کا حکم ہوگا کہ ان عبادتوں کو قاعدے سے کیا جائے. ان مفسدہ کے دفع کرنے سے بڑھ کر ہے کہ جن کا کوئی اثر نہیں ہے. جی ومن ہونا رد علی من قال من مشایخنا، یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے جن مشائخ نے یہ مسئلہ بیان کیا ان پر رد کیا گیا. کون سا مسئلہ؟ کہ ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا ان المریض اذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر، کہ بیمار جب رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت کرے فَإِنَّهُ يَقْوَ مَا نَوَى، تو وہ روزہ اسی کا ہوگا جس کی نیت کرے. ان كَانَ مَرْضًا لَا يَضُرُّ مَعَهُ الصَّوْمُ، اگر یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ روزہ نقصان دہ نہ ہو، وَإِلَّا فَيَقْوَ عَنْ رمضان، ورنہ یہ رمضان جو ہے یہ روزہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا. یہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر بندہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے اور مریض ہے تو مریض کو تو اجازت ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے گا. لیکن جیسا کہ آپ نے پڑھا تعین نیت کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے روزے میں. تو اگر مریض نے روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور کسی اور واجب یعنی گزشتہ کا قضا ہے یا کوئی نظر کا روزہ ہے وہ روزہ رکھنے کا فیصلہ کرے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ روزہ وہی والا ہوگا جس کی نیت کرے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں رمضانی کا روزہ ہوگا. تو جن مشائخ نے یہ کہا کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کے ساتھ روزہ نقصان دہ نہیں ہے، روزے کا میں نقصان نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ وہی والا ہوگا جس کی نیت اس نے کی ہے. اور اگر روزے سے نقصان ہوگا اس کی بیماری میں تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا. فَيَقْوَ رمضان، یہ تفصیل کر دی ہے بعض مشائخ نے. تو اس پر کیا رد کیا گیا؟ فرمایا گیا بِأَنَّ مَا لَا يَضُرُّ لَيْسَ بِمُرَخِّصٍ لِلْفِطْرِ فِي رمضان، کہ جو روزہ بیماری کو مضر نہیں ہو سکتا اس جو روزہ بیماری کے لیے مضر نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں تو رخصت ہی نہیں ہے. فَلَيْسَ بِمُرَخَّصٍ، اس کی رخصت ہی نہیں ہے، وہ تو روزہ رکھنا پڑے گا. لِلْفِطْرِ فِي رمضان، یا یہ ما لا یضر، جو بیماری مضر نہیں ہے وہ بیماری وہ مرض مرخص بھی نہیں ہے فطر کے لیے فی رمضان. وَكَلَامُنَا فِي مَرِيضٍ رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ، اور ہماری بات جو ہے وہ ایسے مریض کے بارے میں ہے جس کو کھانے کی اجازت دی گئی ہو، جس کو کھانے کی رخصت دی گئی ہو، فطر کی یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ایسے مریض کے بارے میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ کس مریض کے بارے میں ہے؟ کہ ایسے مریض کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اسے دشواری ہوگی، بیماری جو ہے بڑھ جائے گی، یا بیماری کے سے افاقہ میں اور وقت لگے گا، یا پھر بندہ بیمار تو نہیں ہے بیمار ہو جائے گا، یہ سب اندیشے ہوں تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لے. اگر وہ بیماری اس کو نقصان دہ نہیں ہے تو یہ تو مرخص ہی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ روزہ چھوڑے. اب وہ کسی اور واجب کا روزہ رکھے گا تو کیسے اس واجب کا روزہ ہوگا؟ رمضان ہی کا روزہ ہوگا. اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے علماء نے جو ہے اس پر رد کیا ہے. جو مشائخ نے یوں تفصیل کر دی ہے کہ اگر روزہ اگر بیماری مضر نہیں ہے تو روزہ رمضان ہی کا ہوگا، اور بیماری مضر ہے تو روزہ اس کا ہوگا جس کی نیت وہ کرتا ہے.
تو روزہ اس کا ہوگا یعنی رمضان کا ہوگا. یہ جن لوگوں نے تفصیل فرمائی. چلیے یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں.